میں آپ کو معلومات کی بنیاد پر بتا رہا ہوں، اس کے اوپر مزید پروب نہ کیجیے گا، کیونکہ میں فی الحال اس سے زیادہ معلومات آپ سے شیئر نہیں کر سکتا. جس طرح میں کہوں جی کہ آپ یہ جو میرا انٹرویو کر رہے ہیں اس میں مجھے تعصب کی بو آتی ہے، اور میں جو آپ کا اگلا انٹرویو کروں گا آپ کو اس میں سے تعصب کی بو آئے گی. تصل اتنی شدید ہے کہ بس نہیں چلتا کہ آنے والے چیف جسٹس کو آپ انارکلی کی طرح جو ہے نا دیوار میں چن. دیکھیں نا، اگر ان کی موجودگی میں حکومت کا خیال ہے کہ کوئی طوفان آتا ہے اور ہم مانتے ہیں کہ طوفان نہیں آنا چاہیے، انتخابات آپ نے کروانے، تو اگر ان کی موجودگی میں انتخابات نہیں ہوتے تو اس کے اوپر پی ٹی آئی کیوں تل ملاتی ہے؟ تو میرے خیال میں افراد جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس سیاسی آپ سمجھے الاؤ کے اندر جھونک دیا ہے. عمران خان صاحب نے تو اب کہہ دیا کہ اب تو جنرل فیض کے اوپر سے وہ ریفرنس آیا تھا، اب جنرل فیض جتنے طاقتور سے ان کے اوپر سے تو پھر میرا مطلب آسمان ہی تھا. یہ غیر جمہوری قوتیں، یا آپ سو جی یہ نان جمہوری قوتیں ہیں جن کا تعلق پبلک ریپرزنٹیشن سے نہیں ہے. اگر ریاست سے ٹکر لینے کی ایما پر یہ مقدمات ہوئے تو حکومت پر تو آپ الزام نہیں لگا سکتے نا. پھر ریاستی اداروں نے کیے ہوں گے. وہ جس ڈرٹی ایری کا وہ ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں، نام بھی کبھی لیتے ہیں، وہ کتنا ڈرٹی ایری ہے کہ اس سے کوئی ڈرٹی کام ہی نہیں ہوتا. اسٹیبلشمنٹ کہاں پہ کھڑی ہے؟ میرے خیال میں ابھی تک کی جو میری معلومات ہیں وہ تو ایک تو اپنے آپ کو درہ رسید کر رہی ہے کہ ہم نے پچھلے 5 سال میں کیا کس قسم کی کھچے ماری. اسلامی جمہوریہ پاکستان سے میں ہوں بکار بکا اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.پی کے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار سید طلعت حسین صاحب. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. always pleasure to host you. طلعت صاحب، پچھلی بار جب ہماری گفتگو ہوئی تھی تو ایک بات آپ نے کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ معاملات جیسے بھی ہوں حل ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہوں گی. یہ سڑکوں پہ باتیں جو سیاسی معاملات ہیں یہ طے نہیں ہو سکتے، یہ فیصلے بیٹھ کر مشاورت کے ساتھ طے ہوں گے اور عمران خان کو چاہیے کہ وہ ٹیبل ٹاک کی طرف آئیں. ٹیبل ٹاک ہوئی، اس کے لیے بیٹھے، کمیٹیاں بنی، الیکشن کے لیے تاریخ کا جو ہے وہ گٹھ جوڑ کیا گیا، کوششیں کی گئی، مگر وہ سارے معاملات ہمیں بے سود نظر آتے ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں نکلا. دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس چلے گئے. سیاسی کلاس چاہتی کیا ہے سر؟ دیکھیں، جو ٹیبل ٹاک ہے اس کے لیے ایجنڈا آئٹم کے اوپر کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے. صرف یہ کافی نہیں ہے کہ پارٹیاں ٹیبل کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹیبل کے اوپر وہ کیا ڈسکشن کر رہی ہیں. معاملہ اس پر بھی نہیں پھنسا ہوا جو عموماً لوگ تجزیہ کرتے ہیں جی کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک ہی دن انتخابات کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا. آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایک ہی دن انتخابات کے اوپر تو اتفاق رائے موجود تھا. عمران خان صاحب کا اتفاق رائے یہی ہے اپنے سٹینڈ کے مطابق کہ پنجاب کی اسمبلی، کے پی کی اسمبلی میں نے ڈیزالو کر لیا، باقی اسمبلیاں بھی ڈیزالو کریں اور ایک ہی دن انتخابات کروا دیں. نون لیگ اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں ہیں، ان کا بھی ماننا یہی ہے جی کہ آپ نے اسمبلیاں ڈیزالو کر لی، اب ذرا انتظار کریں، جب قومی اسمبلی اور باقی اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی اس دن اکٹھے انتخابات ہو جائیں گے. تو اکٹھے انتخابات کا ہونا، جب لوگ اس کا تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں جو بڑی اچیومنٹ ہے، تو میں بالکل اس کو نہیں مانتا. آج کورٹ کے اندر جو ہے وہ جو پریزنٹیشنز کی گئیں یا ریپرزنٹیشنز کی گئیں جج صاحبان کے سامنے، اس میں بھی یہ بات کی گئی کہ بڑی پروگرس ہوئی. یہ کوئی پروگرس نہیں. مسئلہ پہلے دن سے صرف ایک ہی تھا کہ انتخابات کی تاریخ کیا ہے. وہ تاریخ جو ہے وہ تاریخ ہے جو سپریم کورٹ نے جس کو کہتے ہیں قلعہ ٹھوک کر اس کے گرد آپ نے ڈسکشن گھما دی ہے. اب سپریم کورٹ کہتی ہے جی کہ ہم نے تو کسی قسم کی کوئی ہدایت نہیں دی. ہدایت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے جب تاریخ ہی دے دی ہے تو پھر اس سے بڑی ہدایت کیا ہوگی؟ تو تاریخ سے ہی ساری ہدایت سٹیم کر رہی ہے نا جی. اگر آپ نے تاریخ نہ دی ہوتی تو میرے خیال میں نیگوشیشن جو ہے تاریخ کے اوپر بھی اتفاق کر دیتے. اب پاکستان تحریک انصاف کو یہ حوصلہ ہے کہ جی ہمارے پاس ایک آپشن آف لاسٹ ریزورٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ کورٹ نے تاریخ دی ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے کہا نہیں ہے کہ یہ کسی خیال میں نہ رہنا، اگر آپ نے نیگوشیشنز آگے نہ آئے تو میں کورٹ سے تاریخ لے لوں گا. تو میرے خیال میں جو اتفاق رائے نہ ہونے کی بنیادی وجہ ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں وہ یہی ہے کہ کورٹ نے ایک طرف سے تاریخ دے کے انہوں نے ایک کمپلشن کریٹ کر دی ہے. اب پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے نیگوشیشنز کی، وہ اس کمپلشن کے گرد گھومتی ہے. حکومت اس کمپلشن کو ماننے کو تیار نہیں ہے، تو نیگوشیشنز سے آگے کیا جانا؟ سر حالات بڑے سیدھے ہیں. آئین میں لکھا ہوا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں، جبکہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ اکتوبر کے بعد الیکشن کروائیں. اور تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ شاید اکتوبر کے بعد اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اور اس کے بعد صدر جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے، نئے صدر نئے چیف جسٹس آئیں گے، اور پھر تو
کیا بدلے گا کیا تھا؟ کیا عوام کی رائے بدل سکتی ہے کہ کچھ ایک دو لوگ عہدوں سے ہٹ جائیں تو نتائج بدل دیکھیں، سکتے پہلے تو آپ نے 90 دن کا ذکر فرمایا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. 90 دن انتخابات کا ایک مینڈیٹ ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. لیکن 90 دن میں اگر انتخابات نہیں ہو پاتے کسی بھی وجہ سے، تو اس کے آگے پھر آپ نے رستہ تلاش کرنا ہے. اچھا، اب میرے خیال میں 90 دن کے انتخابات کی جو کمپلشن ہے، آئینی کمپلشن، وہ تو کورٹ نے خود ہی اس کو ریڈنڈنٹ کر دیا. تاریخ دے میں کر. حامد خان صاحب سے اس دن بات کر رہا تھا، اس کے اندر بھی یہ بات آئی. انہوں نے کہا جی یہ تھوڑی سی ڈیویشن ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ کو اشارے کے اوپر آپ کا چلان ہوتا ہے، تو جب وہ چلان کرتا ہے بندہ، تو اور یہ میرے ساتھ، میں نے میرے خیال میں لاسٹ ٹائم شاید آپ کو کوٹ بھی کیا ہو، تو موٹر وے پہ میں نے کہا یار آپ نے 127 پہ میں جا رہا تھا تو تھوڑی سی ڈیویشن ہے. اس نے کہا بھائی یہ 120 پہ جانا تھا، آپ سے 127 پہ تھوڑی سی ڈیویشن. اب 127 والی قابل قبول ہے، 137 والی قابل قبول نہیں ہے ڈیویشن. تو ایک تو میرے خیال میں 90 دن ہیز بیکم ریڈنڈنٹ بیکاز آف کورٹس اون آرڈر، نمبر 1. نمبر 2، آپ جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جن کا آج بڑا تذکرہ ہوا کورٹ کے اندر، اور اچھی بات ہے کہ کوئی اور جج بھی یاد آیا، اعجاز الحسن اور منیب صاحب اور مظاہر کے صاحب کے علاوہ کسی اور جج کا نام بھی آ گیا. اور انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں، انہوں نے ایک ذکر کیا تھا، چیف جسٹس صاحب سے منسوب ریمارک ہے کہ انہوں نے کہا جی اطہر من اللہ صاحب نے ذکر کیا تھا کہ اسمبلیوں کی ریوائول ہونی کا ایک ایشو ہے کہ ڈیزالو کیوں ہوئی تھی، کسی نے اس کو ٹیک اپ ہی نہیں کیا. جسٹس اطہر من اللہ کی جو سبمیشن ہے، جو انہوں نے کی ہے بطور جج، انہوں نے ہمارے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہے اپنی ججمنٹ، اس میں واضح انداز سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو ڈیلے ہوا ہے انتخابات کی تاریخ کے معاملے کا، یہ چونکہ سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا تھا خود، اس وجہ سے ڈیلے ہوا ہے. انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ پنجاب ہائی کورٹ نے انہوں نے اپنی طرف سے انفورس کروانا تھا اپنا مینڈیٹ کہ جی آپ نے ہر حال میں 90 دن کے اندر انتخابات کروانے ہیں. وہ انفورسمنٹ کی باری نہیں آئی. وہ ڈوگر صاحب کی پٹیشن آئی، اس کے اوپر آپ نے پٹیشن کھینچ کے سپریم کورٹ میں لے کے پروسیڈنگ شروع ہو گئی، اور آپ نے خود ہی 90 دن کی وائلیشن کر دی. تو یہ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ 90 دن ہیز بیکم ریڈنڈنٹ. لہٰذا آج کورٹ کے اندر کیا باتیں ہو رہی تھی؟ آج کورٹ کے اندر یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جو وائلیشن ہوگی ہے 90 دن کے بعد کی، تو اس کو آپ نے کانسٹیٹیوشنلی کو کور دینا ہے. تو ایک تو یہ ختم ہو گیا. دوسرا یہ کہ بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اگر کوئی شخص تبدیل ہو جاتا ہے، اس صدر کی موجودگی میں بھی انتخاب ہونا چاہیے، اس چیف جسٹس کی موجودگی میں بھی انتخاب ہونا چاہیے. لیکن دوسرا آرگومنٹ بھی یہی ہے کہ اگر ان کی موجودگی میں انتخاب نہیں ہوتا تو پھر کا طوفان آ جائے گا. دیکھیں نا، اگر ان کی موجودگی میں حکومت کا خیال ہے کہ کوئی طوفان آتا ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ طوفان نہیں آنا چاہیے، انتخابات آپ نے کروانے ہیں، تو اگر ان کی موجودگی میں انتخابات نہیں ہوتے تو اس کے اوپر پی ٹی آئی کیوں تل ملاتی ہے؟ تو میرے خیال میں افراد جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس سیاسی آپ سمجھے الاؤ کے اندر جھونک دیا ہے، اپنی عزتوں کو جھونک دیا ہے، اپنے عہدوں کو جھونک دیا ہے، انہوں نے انویسٹ کر دیا اپنے آپ کو. تو اس وجہ سے یہ بہت ہی گمبھیر معاملہ ہے. آپ نے سادہ کا، میں آپ کی سادگی کو سلام ہی کر سکتا ہوں کہ آپ اس کو سادہ کہہ رہے ہیں، اتنا سادہ نہیں ہے ویسے. سر اس دفعہ اگر ہمیں یہ جو چیف جسٹس موجودہ ہیں، ان کا کچھ مہینوں بعد یہ ریٹائر ہو جائیں گے اور چلے جائیں گے، اور تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ پرو پی ٹی آئی ہیں، جبکہ اس کے بعد جو چیف جسٹس آئیں گے ان کے حوالے سے تاثر یہ ہے کہ وہ اینٹی پی ٹی آئی ہیں اور پرو پی ڈی ایم ہے یا صرف اینٹی پی ٹی آئی ہیں. تو یہ جو تاثر ملتا رہتا ہے چیف جسٹس کے حوالے سے، جو ججز ہیں بڑے مقدس عہدوں پر یہ لوگ براجمان ہوتے ہیں، یہ تاثر انصاف کی راہ میں آپ سنتے ہیں کہ مسئلہ پیدا کرتا ہے؟ بالکل پیدا کرتا ہے جی. اور جو 4 جج صاحبان ہیں جنہوں نے 4-3 سے اس پٹیشن کو رد کیا، انہوں نے اپنے ہر آبزرویشن میں اور اپنے ہر آرڈر کے اندر یہی بات لکھی ہے: پبلک ٹرسٹ آن جوڈیشری. اس کے بغیر آپ نہ سو موٹو کی کاروائی کو آگے چلا سکتے ہیں، نہ عدلیہ کے ادارے کا تقدس قائم رکھ سکتے ہیں. اب یہ آپ نے دلچسپ موازنہ کیا، یہ ایسے ہی ہے جس طرح میں کہوں جی کہ آپ یہ جو میرا انٹرویو کر رہے ہیں، اس میں مجھے تعصب کی بو آتی ہے، اور میں جو آپ کا اگلا انٹرویو کروں گا آپ کو اس میں سے تعصب کی بو آئے گی. تو آپ کہیں گے کہ بھائی صاحب آپ اس انٹرویو تک محدود رکھیں نا، اگلا انٹرویو جو ہوا ہی نہیں ہے اس میں سے آپ کو تعصب کی بو کہاں سے آ گئی؟ تو موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں، ان کے فیصلوں کی وجہ سے، ان کے بینچز کی وجہ سے، جس طریقے سے سینئر ججز کو ٹریٹ کیا گیا، اس وجہ سے جس طریقے سے ڈوگر سے معاملے کو شروع کیا گیا اور انتخابات کی ڈیٹ کو لایا گیا، اس وجہ سے جس وجہ سے
الیکشن کمیشن نے ریویو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے جی کہ آپ نے تاریخ دے دیا وہ ممکن نہیں ہے، جس وجہ سے اداروں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے جی کہ یہ حالات ہیں، اور اصرار ہے کہ انہی 3 ججز کے ذریعے ہمیں انتخابات کروانے ہیں۔ جسٹس بندیال صاحب کا ایشو قاضی فائز عیسی سے بہت مختلف ہے۔ جسٹس بندیال کے پاس پوری ہسٹری ہے ان بینچز کے اندر شمولیت کی، ان فیصلوں کے اندر، اور حالات جو موجودہ بنے ہیں وہ ان کی کورٹ کے اندر سے بنے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسی کیا کریں گے، وہ کتنے پرو کیا ہیں، کتنے اینٹی کیا ہے، وی ڈو ناٹ نو۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا اور ان کی فیملی کو گھسیٹا گیا، تو ظاہر ہے جج ہے، انسان ہے، ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے کوئی معاملہ اٹک گیا ہو، بٹ وی ڈو ناٹ نو۔ یہ امکان ہے۔ عمران خان صاحب نے تو اب کہہ دیا کہ اب تو جنرل فیض کے اوپر سے وہ ریفرنس آیا تھا، اب جنرل فیض جتنے طاقتور سے ان کے اوپر سے تو پھر میرا مطلب آسمان ہی تھا، اس کے علاوہ تو مطلب وہ تو کہتے ہیں جنرل باجوہ کو بھی وہ نہیں خاطر میں لاتے ہوتے تھے، کراس کر وہ جاتے پھر اب اپولوجائز کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ تو اب میرا نہیں خیال کہ جسٹس قاضی فائز عیسی کا جو ممکنہ تعصب ہے اس کو آپ جسٹس بندیال کی کورٹ کے ریکارڈ کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں۔ یہ میری رائے۔ طلعت صاحب، ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ اداروں کا آپس میں تصادم نظر آ رہا ہے۔ پارلیمنٹیرین جو ہے وہ کہتے ہیں ہم اپنے وزیر اعظم کی بلی نہیں لگنے دیں گے، کوئی کہتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، ہم انتخابات آپ کی مرضی سے نہیں کریں گے، جبکہ عدالت کہتی ہے کہ ہم انتخابات کروائیں گے، اور تصادم نظر آتا ہے۔ دونوں کی تقدس کا معاملہ ہے، عدالت کہتی ہے توہین عدالت ہوئی تو ہم سب کو سزا دیں گے، تو کوئی آئین بننا چاہیے کہ جس میں توہین پارلیمنٹ کا بھی آئین بنے تاکہ پھر سب مقدس ہو جائیں۔ دیکھیں، میں آپ کے چینل کے توسط، کیونکہ آپ کی ریچ کافی ہے اور لوگ سنتے ہیں اس کو، میرے خیال میں ہمیں کوئی معلوماتی باتیں بھی کرنی چاہیے۔ میں آپ کو معلومات کی بنیاد پر بتا رہا ہوں، اس کے اوپر مزید پروب نہ کیجیے گا، کیونکہ میں فی الحال اس سے زیادہ معلومات آپ سے شیئر نہیں کر سکتا۔ میری اپنی معلومات یہ ہے کہ اس وقت جو اداروں کے درمیان لڑائی نہیں ہے، جو ایک ادارے کے اندر لڑائی ہے، اس نے سب کو ڈیفائن کیا۔ پارلیمنٹ کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہے، فوج کے اندر لڑائی کی باتیں ہوتی تھی، وہ فکشن ثابت ہوئی ہیں۔ ایک ادارہ ہے جس کے اندر آپ کو انتہائی کشمکش نظر آتی ہے، جس کا نام ہے سپریم کورٹ۔ جب آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ پارلیمان یہ کرے، سپریم کورٹ یہ نہیں چاہتی۔ سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان نے کہہ دیا ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سیاسی معاملوں کے اندر نہیں جانا چاہیے، یہ پٹیشن ڈسمس ہو گئی ہے، سو موٹو کو ریگولیٹ کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے پاس کوئی ثوابدیدی اختیار نہیں ہے۔ 1980 کے جو رولز ہیں وہ ان کی طاقت کا منبع ہے۔ تو سپریم کورٹ کے اندر بھائی جو ٹسل ہے اس نے ڈیفائن کرنا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے، اور معلومات پر مبنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ ٹسل اتنی شدید ہے کہ بس نہیں چلتا کہ آنے والے چیف جسٹس کو آپ انارکلی کی طرح جو ہے نا دیوار میں چن دیں۔ اتنا زہر ہے اس لڑائی کے اندر، لوگوں میں زہر ہے یا نہیں ہے، لڑائی کے اندر اتنا زہر ہے۔ تو اصل معاملہ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان کو لانے کا معاملہ ہے یا نون کو روکنے کا معاملہ ہے۔ آئی ڈو ناٹ اگری ود دیٹ۔ میرے خیال میں، میری معلومات کے مطابق بھی اور میرے خیال اور تجزیے میں بھی، جو اصل سورس ہے اس تمام کانفلکٹ کا وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے جسٹس قاضی فائز عیسی کے آنے سے پہلے کوئی ایسا سیاسی اہتمام کیا جائے جس کے ذریعے، جس کو میں بارہا اپنے ٹویٹس میں کہہ چکا ہوں، ایک کارٹل ہے پنجابی ججز کا، ان کی جو بنیادی آپ سمجھیں ریلیونس ہے، سینٹرلٹی ہے، مرکزیت ہے، وہ قائم رہے۔ تو یہ میں معلومات پر مبنی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا پوائزن، یہ اندر خانے ڈاکومنٹڈ ہے۔ I can't even begin to tell you کتنا ڈیپ پوائزن ہے۔ آپ عمران اور نواز شریف کی جو آپس میں ٹسل ہے اس کو بھول جائیں گے، اتنی گہری ٹسل۔ سر، اس ٹسل کا نقصان جو ہے، یہ جو انا کی جنگ ہے، نقصان تو پاکستان کو ہو رہا ہے، مگر اس جنگ میں فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ یہ جو سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے، فائدہ تو کسی کا نہیں ہو رہا۔ یعنی عموماً ہم کہتے ہیں جی کہ ابھی بھی میں خواجہ آصف کی تقریر بھی سن رہا تھا اس میں، اور یہ ایک ریٹوریکل سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جی کہ اگر میں محترم جو ہے سراج الحق صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی سن رہا تھا کہ اگر پارلیمان کمزور ہوئی، جمہوریت کمزور ہوئی، تو دوسری غیر جمہوری قوتوں کا فائدہ ہوگا۔ آئی کین ٹیل یو اگین بیسڈ آن انفارمیشن، غیر جمہوری قوتیں یعنی مراد سے کیا ہے؟ فوج ہے اور ISI ہے۔ مطلب نام بھی تو لینا چاہیے نا۔ آپ کہہ دیں جی کہ یہ غیر جمہوری قوتیں،
یا آپ سو جی یہ نان جمہوری قوتیں ہیں جن کا تعلق پبلک ریپرزنٹیشن سے نہیں ہے. ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ اگر جمہوریت کمزور ہو گئی تو یہ پاکستان نہیں سنبھل پائے گا. ان کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, ان کا نقصان ہو رہا ہے. وہ اس جنجال سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, حکومت وقت کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. میں تو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کا بھی سیاسی فائدہ نہیں ہو رہا. آپ مجھے بتائیں عمران خان کا کیا سیاسی فائدہ ہے؟ عمران خان نے اپنے آپ کو ایک سیاسی جنجال میں پھنسایا ہوا ہے. انتخابات کی ڈیٹ ان کو مل نہیں رہی ہے. وہ کورٹ کے سامنے کبھی بالٹی پہن کے آ جاتے ہیں, کبھی اوپر چھتری لے کے آ جاتے ہیں, کبھی ویل چیئر پہ بیٹھتے ہیں. اس دوران ان کا تمسخر اڑ رہا ہے, ان کو الیکشن نہیں مل رہے ہیں, کورٹ کا بھی فائدہ نہیں ہو رہا. تو آپ کہیں فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ کلی طور پر نقصان ہے. اور انا کی جنگ کے اندر یہ کاسٹ اینڈ بینیفٹ کا کیلکولس نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جی نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے. اگلا میں اس میں فل ان دا بلینکس آپ خود ہی کر لیں گے آخر میں وہ کیا کہا جاتا ہے اس جملے کے بعد. سر شہزاد اقبال صاحب جیو کے ساتھ منسلک ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان پر جو اس وقت 120 سے زائد مقدمات ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لگانے کے نتیجے میں ہوئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 120 سے زائد مقدمات ہیں یہ جب موجودہ گورنمنٹ ہے یہ باہر نکلے گی گورنمنٹ سے اپوزیشن میں جا کے بیٹھے گی تو یہ انہیں ڈیفینڈ کر پائے گی؟ جواب تو آپ کو جمہوری فورمز پہ دینا پڑتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ میں اس طرح کے جب مقدمات کیے جاتے ہیں اور اس طرح کے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. واقعتاً ان کے اوپر 120 مقدمات ہیں. نمبر کوئی زیادہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں ان کے مقدمات کو کیا عمران خان کے مقدمات کے ساتھ ملایا جا رہا ہے؟ آئی ڈو ناٹ نو. آل ٹوگیدر جو لاسٹ لسٹ تھی وہ کتنی تھی؟ میرے خیال میں 42 کی تھی. ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کروائی گیا اور اس میں بتایا گیا کہ 120 سے زائد مقدمات ہیں. اچھا چلیں, اگر 120 سے زائد ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لینے کا نتیجہ بھی ہے اور جو مقدمات جینون بھی مقدمات ہیں. چلیں شہزاد اقبال صاحب کے کہنے پہ ہم کہتے ہیں جی کہ 120 میں سے 60 جو مقدمات ہیں وہ عمران خان کے خلاف بوگس ہیں. ارتھمیٹک کر لیتے ہیں. چلے میں کہتا ہوں جی آج جنرس موڈ کے اندر ہے تو وہ 60 بھی نہیں ہے, 30 جو ہے بوگس ہے, 30 رہ گئے باقی. چلیں آپ بھی کہیں جی چھوڑیں آپ 30 کو, اب اس کو 15 کر دیتے ہیں. چلے 15 کر لیتے ہیں, اور کہتے ہیں چلے ایگری کر لیتے ہیں جی 7 مقدمات ہیں. مقدمات تو ہے نا, مقدمات تو ہے نا, اور کورٹس کے اندر آپ پیش بھی ہوتے ہیں. اور اگر ان کورٹس سے ریلیف مل رہی ہے تو یہ بوگس مقدمات کیا ان کورٹس کے ذریعے انڈورس نہیں ہو رہے؟ کورٹس ان کو ناک آؤٹ کیوں نہیں کر دیتی ہے؟ وہ کورٹس جو عمران خان صاحب کی گاڑی کا بس نمبر پلیٹ دیکھ کے ان کو ضمانت دے دیتی ہے, یا ویل چیئر پر ان کو کہتی ہے جی کہ اگر آپ کہتے ہیں, اگرچہ وہ سرکاسٹک میں کہا گیا تھا تو ہم عملہ آپ کو خوش آمدید کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ ہم تو ریلیف دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے نہیں لینی تو دوسری علیحدہ طرف بات ہم ہے. یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اس چیز میں کامیاب ہے کہ عمران خان کے اوپر مقدمات درج کر کے انہیں عدالتوں کے چکر لگوا کر انہیں سیاسی طور پر وہ فیصلے کرنے کی یا وہ سوچ بوجھ کی گنجائش ہی نہیں دے رہی کہ وہ اب عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. کورٹس جو ہے وہ عمران خان کے خلاف بوگس مقدمات کو ناک آؤٹ کر سکتی ہیں. لیکن نا بندیال صاحب کے نیچے ساری کورٹس کام کرتی ہیں نا, اور وہ بوگس مقدمات, میں تو آئی ول بی دا فرسٹ ون, میں عمران خان سے پہلے بندہ ہوں گا اور ہوں جو کہتا ہوں کہ بوگس مقدمات کو ایز اے سیاسی ٹول استعمال کرنا بدترین کام ہے. however جب آپ کے اوپر جینون مقدمات بھی ہوں, جب آپ لوگوں کو انسائٹ کرتے ہوں, جب آپ وائلنٹ ایکٹس کرتے ہوں, جب توشاخانہ کے معاملات ہوں, جب ذاتی معاملات شدت اختیار کر جائیں, تو پھر آپ کو اس کو فیس تو کرنا چاہیے. اور بوگس مقدمے جو کیا بینزی بھٹو کے اوپر نہیں ہوئے, انہوں نے پیشیاں نہیں بھگتی. آپ کا کیا خیال ہے جتنے مقدمات جو دیکھیں, میں یہ جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں تو اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے میں خلاف ہوں. تو آپ نے یہ صحیح کہا کہ حکومت اگر ریاست سے ٹکر لینے کی ایما پر یہ مقدمات ہوئے تو حکومت پر تو آپ الزام نہیں لگا سکتے نا. پھر ریاستی اداروں نے کیے ہوں گے. وہ جس ڈرٹی ایری کا وہ ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں, نام بھی کبھی لیتے ہیں, وہ کتنا ڈرٹی ایری ہے کہ اس سے کوئی ڈرٹی کام ہی نہیں ہوتا. مطلب کتنا, میں بڑا حیران ہوں, نکما ڈرٹی ایری ہے ہمارا. عمران خان صاحب جس خطرات کی بات کرتے ہیں وہ ڈرٹی ایری کا وہ توا لگاتے ہیں کہ ڈرٹی ایری کو اتنا ڈرٹی کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہی ہوگا کہ بھئی میرا نام یہ کیوں آ گیا. تو ریاست سے اگر ٹکر لینے کی وجہ سے مقدمات بنے ہیں تو حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. اینڈ سیکنڈلی سمری فارم میں جتنے بوگس مقدمات ہیں کورٹس کو اس کو ناک آؤٹ کر دینا چاہیے. کورٹس ان کو ضمانتیں دے کے طوالت کیوں دے رہی ہیں, وہ کیوں انڈورس کر رہی ہیں؟ سر آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت سٹینڈ کہاں کر رہی ہے؟ کیا سیاست میں کوئی مداخلت ہے ان کی, یا بس دور سے دیکھ رہے ہیں اور سیاسی معاملات جو ہیں وہ عدلیہ جانے پارلیمنٹ جانے, اس کا عسکری اداروں سے کوئی تعلق نہیں؟
یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان تمام معاملات سے مکمل طور پر پرے منہ کر کے جا کے کچھ سیاسی یا پالیسی اعتکاف میں جا کے بیٹھ گئے ہیں کہ باجوہ صاحب کی نہ بات کال کرنا بس انوت ہے جھاڑ دو. ہاں جی کہیں ایسا تو نہیں باجوہ صاحب کی بات انہوں نے مان لی کہ اب ہم سیاست سے کوئی واسطہ نہیں رکھیں گے؟ نہیں وہ جو آپ 74 سال کی ہسٹری نہیں تبدیل کر سکتے. نیوٹرلٹی سے مراد یہ کہ ہم سسٹم کو مینوپولیٹ نہیں کریں گے, لیکن ہینڈز آن طریقے سے اس کو مانیٹر تو کر رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب کے جو بریفنگز دینے والے لوگ گئے تھے, انہوں نے جا کے ساری ان کو صورتحال سے آگاہ بھی کیا تھا. اسٹیبلشمنٹ کہاں پہ کھڑی ہے میرے خیال میں؟ ابھی تک کی جو میری معلومات ہیں وہ تو ایک تو اپنے آپ کو درہ رسید کر رہی ہے کہ ہم نے پچھلے 5 سال میں کیا کس قسم کی کھچے ماری. نمبر 2, وہ ہاتھ جوڑ رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہ یہ معاملہ طے ہو جائے, کیونکہ جسے میں نے بتایا جو فنڈامنٹل لاس ہے وہ اس میں ان کو طاقت میں تو آنا نہیں ہے. پاکستان کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے ہر طرف سے, اور ملک جو ہے ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے. وہ کوئی ریڈیکل اقدام کرنے کے اس وقت نہ پوزیشن میں نہ وہ کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں جو بہت ٹائٹ پوزیشن ہے, ویری آنیسٹ اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ نے دانتوں سے گریں لگائی ہیں نا, جو ہاتھوں سے گریں لگائی ہیں نا, وہ دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. تو جو پچھلے دوروں میں آپ کرتے رہے ہیں, اب وقت آ گیا ہے اس کو, لیکن بہت مشکل میں اسٹیبلشمنٹ, آسان نہیں بیٹھے ہوئے. صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا.